ضرورتوں کے تحت خواہشات جنم لیتی ہیں، جنہیں مل جاتا ہے وہ بھی آزمائے جاتے ہیں، اور جو محروم رکھے جاتے ہیں وہ بھی آزمائے جاتے ہیں۔ مالک ہے، مختار ہے، کبھی دے کر آزماتا ہے، کبھی نہ دے کر، اور کبھی دے کر واپس لے کر بھی آزماتا ہے، اس لیے کہ وہ اختیار رکھتا ہے، اور اس اختیار میں ساری مخلوق اس کی مرضی کی محتاج ہے، اس کے فیصلے کی محتاج ہے۔ حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ایسے ضرورت مندوں کا ذکر فرمایا جن کی خواہشات کو جاننے کے لیے اللہ نے فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا کہ ان سے پوچھو کہ ان کی کیا خواہش ہے۔ ان تینوں میں ایک گنجا تھا، دوسرا کوڑی کا مرض تھا، تیسرا نابینا اندھا تھا، اور تینوں انتہائی غریب مفلس الحال تھے۔ فرشتے نے گنجے سے پوچھا، تیری کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا، بالوں سے محروم ہے، بال بھی مل جائے اور کچھ مال بھی مل جائے۔ فرشتے نے سر پر ہاتھ پھیرا تو بال آ گئے، بکریاں دی، دیکھتے دیکھتے وہ بکریاں اس قدر کثیر تعداد میں کہ ریوڑ بن گیا، اور ایک بڑے ریوڑ کا وہ مالک بن گیا۔ دوسرا کوڑی کا مرض والا اس سے پوچھا کہ تیری خواہش کیا ہے؟ کہنے لگا، بیماری سے شفا مل جائے اور کچھ اسباب حاصل ہو جائیں کہ زندگی سکون سے گزر جائے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اسے شفا ہو گئی۔ کچھ گائے بھینس دی، دیکھتے دیکھتے بھینسوں کا اور گایوں کا بڑا کہ بے شمار گائیں اور بھینسوں کا مالک بن گیا۔ تیسرا اندھا تھا، اس سے اس کی خواہش پوچھی، کہنے لگا، بینائی مل جائے اور زندگی آسانی سے گزارنے کے لیے کچھ مال دولت مل جائے، کسی کی محتاجی نہ رہے۔ فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، اسے بینائی مل گئی، ساتھ ایک اونٹ دے دیا۔ دیکھتے دیکھتے اونٹوں کی قطاریں لگ گئی، تھوڑے ہی عرصے میں یہ تینوں امیر ترین ہو گئے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی آزمائش کرنے کے لیے فرشتے کو بھیجا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے تو بھی آزماتا ہے، اور جب نہ دے اور دے کر واپس لے لے تو وہ بھی ایک آزمائش کی شکل ہوتی ہے۔ فرشتہ سب سے پہلے گنجے کے پاس آیا، اس سے کہا، اپنے مال کا صدقہ اللہ کی راہ میں خرچ کر۔ اس نے کہا، خرچہ مشکل سے پورا ہوتا ہے، کہاں سے تم؟ فرشتے نے کہا، سنا ہے تو گنجا اور بھوکا ننگا تھا، تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا، تو جھوٹ بولتا ہے، میں تو خاندانی رئیس ہوں، بڑے محل و متاع اور جائیداد اور اسباب میرے باپ دادا پردادا کے پاس رہے ہیں، ہم تو امیر ترین تھے۔ تجھے کس پاگل نے کہا چل نکل یہاں سے، میں تجھے کچھ نہیں دے سکتا، چلا جا۔ میں نے کہا، اچھا، جو کچھ تو کہتا ہے ویسا ہی ہو جا۔ بس فرشتہ گیا، دیکھتے دیکھتے اس کے سر کے بال بھی اڑ گئے، آہستہ آہستہ مال بھی گیا، پھر اسی طرح کلاش کنگلا مفلس الحال بن گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرشتہ دوسرا شخص جو کوڑی کا مرض تھا، بھکاری بھی تھا، اس کے پاس جا کر اس نے کہا کہ اللہ کی راہ میں کچھ اپنا مال خرچ کرے گا، کچھ اللہ کے نام پر دے گا۔ اس نے کہا، میرے حالات ہی بڑے خراب ہیں، بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے، تجھے کیا معلوم میرا کیا حال ہے؟ فرشتے نے کہا، میں نے سنا ہے تو کوڑی کے مرض میں مبتلا تھا، کوئی تیرے قریب آ کر بیٹھتا نہیں تھا، بڑا غریب مفلس الحال تھا۔ اس نے کہا، تو بکواس کرتا ہے، میں تو جدی پشتی بڑا رئیس و امیر، خاندانی امیر ہوں، کب سے غریب ہوا؟ تو نے جھوٹ کہا، تجھے کسی نے غلط بتایا۔ فرشتے نے کہا، اچھا، جیسے تھا ویسے ہی ہو جا۔ بس فرشتہ گیا تو وہی بربادی، اور تمام بھینس گائے سب باڑا سب اجڑ گیا، اسی طرح فقیر کا فقیر ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ پھر اندھے کے پاس گیا، اللہ کے نام پر کچھ دے۔ اس اندھے نے جواب دیا کہ کیا کہا تو نے؟
دوبارہ کہے۔ اس نے کہا اللہ کے نام پر کچھ دے دے۔ اس نے کہا یہ دیکھ سامنے اونٹ کھڑے ہیں، جتنے چاہے لے جا۔ فرشتے نے کیا مطلب اس کا؟ بولا بات سن، میں تو اندھا تھا، بینائی سے محروم تھا، میں نے تو اپنی آنکھ سے دنیا کی رنگ و بو کو دیکھا ہی نہیں تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ دنیا کیا ہے۔ میرے رب نے مجھ پر کرم کیا، میں بھوکا ننگا غریب مفلس الحال تھا، اس نے مجھے آنکھ کی بینائی بھی دی، دنیا بھی دکھائی اور مال دولت بھی دیا۔ یہ سب کچھ اس کا کرم ہے۔ یہ سارے تو دولت دیکھ رہا ہے، یہ انبار دیکھ رہا ہے، یہ سب کچھ اس کی عطا ہے۔ سائل نے کہا یہ اونٹ بھی تیرے ہے، یہ مال دولت بھی تیری، جو عزت اللہ نے دیا وہ بھی تیری، میں کچھ لینے نہیں آیا تھا، میں تو تجھے آزمانے آیا تھا، میں تو پردہ اٹھانے آیا تھا راز سے کہ خوش ہو جا، تجھے رب نے دیا ہے اور تو نے رب کے نام پر رب کی رضا کے لیے دینے کا جو ارادہ کیا تو اللہ تجھے اس سے بڑھ کر عطا فرمائے گا، تو بھی سلامت رہے، تیری عزت بھی سلامت رہے۔ حضرات، حقیقت یہی ہے کہ جنہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے دیے مال کو اللہ کے بندوں میں اللہ کی مخلوق پر خرچ کیا، پھر اللہ نے انہیں کوئی کمی نہیں ہونے دی۔ آج کل ہم میں سے اکثریت کا حال یہ ہے کہ ہم اکثر اپنے ماضی کو بھول جاتے ہیں، گزرا ہوا زمانہ بھول جاتے ہیں، نہ جانے کہاں سے دولت کمائیے، کہاں سے اتنے اسباب اور کاروبار اور بزنس، اللہ جانتا ہے، مگر اللہ پردے رکھتا ہے، وہ ستار العیوب ہے، ہر ایک کا پردہ رکھتا ہے۔ لوگ اس کے کرم کو اپنا کمال سمجھ کر بھول بیٹھتے ہیں اور اس مال و اسباب کو اپنی کمائی سمجھ بیٹھتے ہیں، نہیں معلوم جس کا ہے وہ کبھی بھی واپس لے سکتا ہے۔ اور پھر لوگوں کی ایک عادت ہے کہ وہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، انہیں ان سے داد و تحسین حاصل کرنے کی، اپنی ناموری کے لیے بڑے بڑے چندوں کا اعلان کرواتے، لیکن کسی غریب صحیح حقدار کو اسے پہنچانے کی جرت اور جسارت نہیں کرتے۔ لوگوں میں اکثر دیکھا ہے کہ وہ دوسروں کو راضی کرنے اور دوسروں کو خوش رکھنے کے لیے کیا کیا طریقہ اپناتے ہیں، لیکن سچ یہی ہے اور حقیقت یہی ہے کہ ہم ساری زندگی بھی کوشش کریں تو ہم لوگوں کو خوش تمام کو نہیں کر سکتے، کچھ خوش ہوں گے، کچھ ناراض ہوں گے۔ ہاں، ایک اللہ کو اگر راضی کر لو تو پھر وہ اللہ سب سے راضی کروا دیتا، ہر ایک کے دل میں اس کی عزت اور محبت ڈال دیتا ہے۔ ہم نے لوگوں کے پیچھے وقت ضائع کیا، یہی وقت اگر ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے حضور سجدہ ریز ہو کر اسے بنانے کی کوشش کرتے تو شاید دنیا اور آخرت میں ہمیں دوسروں کی محتاجی نہ دیکھنی پڑتی۔